الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کے بعد کے اس درس میں ہم ہر دن قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ سنتے ہیں، اور کل ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تھا۔ قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا طویل ہے۔ ہماری بات رکی تھی کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں، وہاں پر ان کی شادی ہوتی ہے اور پھر وہاں پر 10 سال گزارتے ہیں۔ مدین سے مصر کی طرف پھر اپنی بیوی کو لے کر کے روانہ ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پر راستہ بھول گئے، رات اندھیری تھی، موسم ٹھنڈا تھا۔ بیوی سے کہا، سامنے میں آگ دکھ رہی ہے، جاتا ہوں وہاں سے راستہ معلوم کر لوں گا، یا کم سے کم آگ ہی لے کر آؤں گا تاکہ تم تاپ سکو۔ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ جگہ طور سینا تھی، اور وہیں پر طویٰ کی وادی تھی، جہاں پر آواز آئی، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ اور پھر وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر 2 معجزات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ سب سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ جو لاٹھی ہے اپنی لاٹھی پھینکیے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکا تو سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کر کے نکالیے تو ہاتھ میں چمک پیدا ہو جائے گی، لیکن یہ کسی عیب کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اذهب الى فرعون انه طغى، اب آپ کا کام ہے فرعون کے سدھار کا، لہذا آپ جائیے مصر میں، اس نے سرکشی کی ہے، اس کے سدھار کا کام کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ بھی سلجھا دے تاکہ وہ ہماری بات سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی تھی کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی کر دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ بھیجتے ہوئے حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں سے کہتا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون کے دربار میں جانا ہے، وہ ظالم بادشاہ ہے، لیکن اس سے بھی نرمی سے بات کرنی ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور فرعون سے بحث کرتے ہیں، مناظرہ ہوتا ہے۔ فرعون نے ہٹ دھرمی سے کہا کہ یہ تمام جہانوں کے رب کی جو تم بات کرتے ہو، یہ کون سا رب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، دیکھو ہم جس رب پر ایمان رکھتے ہیں وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کا وہ رب ہے، اگر تم یقین کرو۔ اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ دیکھو تمہارے رسول صاحب ہیں جو تمہارے بیچ بھیجے گئے ہیں، بالکل پاگل ہو گئے ہوئے ہیں۔ فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کو بھگوان بنایا تو سن لو کہ میں موسیٰ تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا،
اگر ہم تمہارے سامنے میں معجزہ ظاہر کریں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے نمبر پر اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کر کے نکالا تو اس کے اندر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دو اہم معجزہ تھا۔ جب اس نے دیکھا تو کیا کہتا ہے، یہ تو ماہر جادوگر ہے، بتاؤ میرے لوگوں اس کا کیا علاج کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک دن طے کرتے ہیں اور مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلاتے ہیں اور موسیٰ کا ان سے مقابلہ کراتے ہیں۔ چنانچہ دن طے کیا گیا، عید کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، سارے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا مقابلہ کے لیے کہ موسیٰ اور جادوگروں میں مقابلہ کرائیں گے۔ چنانچہ جادو کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر کہتے ہیں کہ آپ اپنی لاٹھی پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اپنی اپنی لاٹھیاں پھینکو۔ چنانچہ وہ اپنی اپنی لاٹھیاں پھینکتے ہیں اور سانپ ہر طرف دوڑنے لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اپنی لاٹھی پھینکیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکا تو اتنا بڑا اژدہا بنا کہ ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر ہی جادوگر کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں۔ ابھی جادوگر انعام کے لالچ میں تھے اور ابھی جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی حقیقت کو جان لیا تو ابھی ایمان لے آتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ایمان لاتے ہیں تو یہ دیکھ کر فرعون دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ ہم تجھے اجازت دیں تم سب کے سب ایمان لے آئے، ابھی تمہارے مخالف سمتوں میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹیں گے اور کھجور کے تنے پر تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے۔ ان جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد فرعون کی جب دھمکی آمیز باتیں سنی تو کیا کہا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ ہمارے پاس جو روشن دلیل آ چکی ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی بھی صورت میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، اگر تم کچھ فیصلہ کرو گے تو دنیاوی زندگی کا ہی فیصلہ کر سکتے ہو اور بس۔ چنانچہ فرعون ان سارے جادوگروں کو جو ایمان لے آئے تھے سزائیں دیتا ہے اور سولی پر لٹکا دیتا ہے، لیکن وہ ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ یہ ہے ایمان کہ جب دل میں بیٹھ جائے تو نکل نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلہ کر چکے تھے اور جادوگر بھی ایمان لا چکے تھے، تو اس منظر کو دیکھ کر کے ذرا فرعون اور اس کے قریبی لوگوں کا دل پسیجنا چاہیے تھا، لیکن اور زیادہ سخت ہوتا گیا۔ اب فرعون بھی نہایت ہی سختی کا معاملہ کرتا ہے، بنو اسرائیلی کو ستانا شروع کرتا ہے، پھر میں کھٹواتا ہے، اور بنو اسرائیلی جب پریشان ہو جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ ایک دن فرعون اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے رہنے دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ اس وقت آل فرعون کے ایک مومن کا خطاب ہوتا ہے فرعون کے پارلیامنٹ میں۔ اللہ تعالیٰ اس خطاب کو سورہ غافر آیت نمبر 28 سے 40 تک کے اندر ذکر کیا ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس خطاب میں آل فرعون کا یہ مومن تھا، فرعون کے چچا کا بیٹا تھا
جو اسلام لا چکا تھا اور اس نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا، اس نے فرعون کے پارلیمنٹ میں لیکچر دیا۔ اس لیکچر پہ غور کریں، اس کے چند الفاظ کو سنیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو دلیل لے کر کے آیا ہے اپنے رب کی طرف سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ میری قوم کے لوگوں، آج بادشاہت تمہاری ہے، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ اگر تم نے موسیٰ کے ساتھ زیادتی کی تو ایسا نہ ہو کہ پچھلی قومیں جیسے تباہ ہوئیں ویسے ہی تباہ کر دیے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس بندے مومن نے ان کو شرک سے بھی ڈرایا، اور اخیر میں کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جو بات میں تمہیں کہتا ہوں ایک دن آئے گا کہ اسے یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب اس بات پر بھی وہ نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا شروع کیا۔ فرعونیوں پر عذاب کا دور شروع ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان بھیجا۔ طوفان کی وجہ سے پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹڈی کا عذاب بھیجا۔ ٹڈی ان کے کھیتوں کو تباہ کر دیتی تھی۔ جب اس سے بھی نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جوؤں کا عذاب بھیجا۔ ان کے کھانے میں، ان کے جسم میں ہر طرف سے جوئیں ہی جوئیں پھل جاتی تھیں۔ جب نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ نے میڈک کا عذاب بھیجا۔ ان کے آس پاس میں میڈک پھدکتا تھا، یہاں تک کہ ان کے کھانوں میں میڈک آ جاتا تھا۔ جب اس سے بھی نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا۔ جب بھی عذاب آتا تھا، فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اگر یہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، پھر اسی حالت پر وہ لوٹ آتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اللہ سے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اے اللہ اپنا عذاب بھیج۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بنو اسرائیل کو لے کر کے آپ رات میں نکل جائیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل جاتے ہیں۔ ادھر پتہ چلتا ہے فرعون اور اس کے لشکر کو، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل کہتے ہیں انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے جائیں گے، کیونکہ دیکھا تھا فرعونی لشکر ان کے سامنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس سمندر میں لاٹھی ماریے۔ چنانچہ سمندر میں لاٹھی مارتے ہیں، سمندر میں راستہ بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل اس راستے سے نکل جاتے ہیں، اور فرعون اپنے لشکر سمیت اسی راستے سے پار کر کے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ تو جب پورے کے پورے اس راستے میں آ گئے، بیچ سمندر میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور جیسے چل رہا تھا ویسے جاری ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ نکل گئے، جبکہ اسی سمندر میں فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈوب گیا۔ یہ انجام تھا ایسے انسان کا جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔